آج 17 ذوالحج تیسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ کے حکم سے رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، تنگی آسانی میں بدلنے لگتی ہے اور ایسے اسباب بنتے ہیں جن کا انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ کئی لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ مدد کہاں سے آ گئی، ضروریات کیسے پوری ہو گئیں اور مالی مشکلات کس طرح ختم ہونے لگیں۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 ذوالحج اور بدھ کا بابرکت دن آ چکا ہے۔ ذوالحج کا مہینہ اسلامی سال کے سب سے عظیم اور فضیلت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور جس کے دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔ ذوالحج کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں پورے مہینے پر سایہ فگن رہتی ہیں، اس لیے اہل ایمان اس مہینے کے ہر دن کو غنیمت جانتے ہیں۔ آج 17 ذوالحج کے اس بابرکت بدھ کے دن آپ کے لیے کیسا روحانی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دلوں کی بے چینیاں سکون میں بدل جاتی ہیں، پریشانیوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور زندگی کے بند راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جسے اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھنے والا اپنے رب کی رحمت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلسل مشکلات، رکاوٹوں، بے برکتی اور ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن کامیابی اس سے دور محسوس ہوتی ہے۔ رزق میں برکت نہیں رہتی، گھر میں سکون نہیں ہوتا اور دل ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے وقت میں جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور ناممکن دکھائی دینے والے معاملات بھی آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس مبارک دن میں جو شخص یہ وظیفہ مکمل یقین، عاجزی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ پڑھے گا، وہ اپنے رب سے جو بھی جائز دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، گھریلو سکون چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں یا زندگی کی رکاوٹوں سے نجات چاہتے ہیں تو 17 ذوالحج کے اس بابرکت دن کو دعا اور ذکر الہی کے لیے غنیمت جانیے۔ یاد رکھیے، ذوالحج کا مہینہ قربانی، اطاعت، صبر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کر دینے کا پیغام دیتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے آسانیوں کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ جہاں تنگی ہو وہاں آسانی آ جاتی ہے، جہاں مایوسی ہو وہاں امید پیدا ہو جاتی ہے اور جہاں اندھیرے ہوں وہاں روشنی کی کرنیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بہت سے وظائف اور اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اگر زندگی کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو آج اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں۔ اس مبارک دن میں دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات طلب کرے۔ وہ رب جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، جس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، وہ اپنے بندوں کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کا یہ وظیفہ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو موقع ملے سکون اور توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ گھر میں ہوں، دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں یا سفر میں، جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار ہر جگہ سنتا ہے۔ یقین رکھیے، جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں اور زندگی میں خیر و برکت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج 17 ذوالحج اور بدھ کے اس مبارک دن کو غفلت میں نہ گزاریے۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں کیجیے، کیونکہ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والے بندوں کو کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، اب آج کے اس بابرکت اور روح پرور عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں روزانہ آپ تک ایسے مجرب اعمال، بابرکت وظائف اور ایمان افروز روحانی پیغامات پہنچاتا رہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہزاروں لوگوں کے لیے فائدے اور خیر کا سبب بنے ہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 17 ذوالحج بدھ کا پورا دن
اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نہایت ادب اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ اور بھی افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ درود پاک کو جلدی جلدی نہیں بلکہ محبت، عقیدت اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف دلوں کی ویرانیوں کو آباد کرتا ہے، دعاؤں کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے اور پریشانیوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ آئیے ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے دل کی سب سے بڑی حاجت اور مقصد کی نیت کریں۔ ہر شخص کی ضرورت الگ ہے، ہر دل کا درد الگ ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہے اور کوئی زندگی کی مسلسل ناکامیوں سے تھک چکا ہے۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے اسے اپنے دل میں رکھیں اور اپنے رب کے سامنے پیش کر دیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے اور کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر اپنے دل و دماغ کو دنیا کے تمام خیالات سے خالی کر دیں۔ یوں محسوس کریں جیسے آپ دنیا کی تمام پریشانیوں سے دور ہو چکے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور بیٹھے ہیں۔ اس دوران نہ آپ کسی سے بات کریں اور نہ کسی کو اپنے ساتھ گفتگو کرنے دیں۔ جتنا زیادہ خشوع و عاجزی اور یکسوئی ہوگی اتنا ہی یہ عمل آپ کے لیے باعث خیر و برکت بنے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے جس وظیفے کو پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت بابرکت اور جلال والے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا مبارک نام ہے جسے اخلاص، یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ پڑھنے والا اپنے رب کی رحمت اور مدد کا امیدوار بن جاتا ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی، مالی پریشانیوں، مسلسل ناکامیوں، بے سکونی اور زندگی کی رکاوٹوں سے نجات چاہتے ہیں تو آج کے اس مبارک عمل میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا قہارو پڑھیں۔ یا قہارو اللہ تعالیٰ کے ان عظیم اسماء میں سے ہے جو اس کی کامل قدرت، عظمت اور غلبے کی یاد دلاتے ہیں۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو اس نام سے پکارتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور رحمت کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی یقین انسان کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے جاتا ہے اور پریشانیوں کے اندھیروں میں روشنی کی کرن بن جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کاروباری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کسی کی نوکری خطرے میں ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں سرگرداں ہے، کوئی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہے اور کوئی مسلسل رکاوٹوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں سب سے مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہی دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اس لیے آپ نے پورے یقین اور توجہ کے ساتھ یا قہارو پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو 1 بار، یا قہارو 2 بار، یا قہارو 3 بار۔ اس طرح آپ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے اصل تاثیر صرف تعداد میں نہیں بلکہ اخلاص، یقین اور دل کی کیفیت میں ہوتی ہے۔ جب بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ لہٰذا یا قہارو پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ آپ کا رب ہر مشکل پر قادر ہے، ہر بند دروازہ کھولنے کی طاقت رکھتا ہے، ہر پریشانی کو آسانی میں بدل سکتا ہے اور ہر تنگی کے بعد کشادگی عطا فرما سکتا ہے۔ پھر اپنے دل کی حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں اور امید رکھیں
کہ وہ آپ کے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا اور آپ کے لیے خیر و برکت کے راستے پیدا کرے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا قہارو پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر ایک نہایت خوبصورت اور دل کو سکون دینے والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ یا ربانہ کا ہے۔ یا ربانہ یعنی اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، اے ہماری ہر ضرورت کو جاننے والے پروردگار۔ سوچیے جب ایک بندہ دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر اپنے رب کو یا ربانہ کہہ کر پکارتا ہے تو اس کی پکار سیدھی آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے۔ وہ رب جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے، جو راتوں کی خاموش دعائیں سنتا ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ اپنے رب کو محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدلنے لگتی ہیں اور زندگی کے بند راستوں میں بھی امید کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربانہ پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجئے گا۔ یا ربانہ 1 بار، یا ربانہ 2 بار، یا ربانہ 3 بار۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ آپ کا رب آپ کی ہر حاجت کو جانتا ہے، آپ کی ہر پریشانی سے واقف ہے اور وہی آپ کے لیے بہترین راستے پیدا کرنے والا ہے۔ جب بندہ بار بار یا ربانہ کہہ کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو دعاؤں کو خوبصورت بناتی ہے اور بندے کے اندر امید، سکون اور اللہ پر بھروسہ پیدا کرتی ہے۔ اب تک آپ 2 بابرکت وظائف پڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی عمل کا سب سے خوبصورت اور نورانی وظیفہ باقی ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی ایک مختصر مگر عظیم سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے تقریباً ہر مسلمان اپنی نمازوں میں پڑھتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کی عظمت اور اس میں پوشیدہ پیغام پر غور کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں، رحمتوں اور عطاؤں کا ذکر موجود ہے۔ یہ سورت بندے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جب وہ اپنے فضل کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اس کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں رہتا۔ آج بہت سی مائیں، بہنیں اور گھر کے ذمہ دار افراد رزق کی تنگی، معاشی مشکلات اور روزگار کے مسائل کی وجہ سے فکر مند رہتے ہیں۔ بعض گھروں میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر آنے والا دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں تو آج کے اس مبارک عمل کو پوری توجہ، اخلاص اور یقین کے ساتھ مکمل کریں اور پھر اپنے رب کے حضور دل کھول کر دعا مانگیے، کیونکہ وہی ذات ہے جو ناممکن دکھائی دینے والے حالات میں بھی آسانی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ آئیے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو جلدی جلدی پڑھنے کی بجائے اس کے الفاظ پر توجہ دیں اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، گھریلو سکون چاہتے ہیں، کاروبار میں بہتری چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں یا اپنی کسی اور جائز ضرورت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ تلاوت مکمل کریں۔ یاد رکھیے، اصل طاقت تعداد میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین، اخلاص نیت اور دعا کی سچائی میں ہے۔ جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بہترین انداز میں قبول فرمائے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور اس کے حق میں وہ فیصلے کرے گا جن میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ لہذا سورہ کوثر کی 21 مرتبہ تلاوت مکمل کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنے دل کے راز بیان کیجیے، اپنی پریشانیاں اس کے سپرد کیجیے اور یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کے لیے بہتر راستے پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ تیسرے نمبر پر 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت مکمل کر لیں تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نہایت بابرکت اور عظیم ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے اور وہ مبارک نام ہیں یا حی یا قیوم۔
یا حی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اور یا قیوم یعنی وہ ذات جو پوری کائنات کو سنبھالنے والی، قائم رکھنے والی اور ہر مخلوق کے معاملات کی تدبیر فرمانے والی ہے۔ جب بندہ ان عظیم ناموں کے ذریعے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، امید اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو مایوسی سے نکال کر امید کی روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب آپ نے نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات سے پوری طرح واقف ہے، آپ کی دعائیں سن رہا ہے اور آپ کے لیے بہترین فیصلے فرمانے پر قادر ہے۔ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا قہارو، دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ یا ربانہ، تیسرے نمبر پر 21 مرتبہ سورہ کوثر، اور چوتھے نمبر پر 11 مرتبہ یا حی یا قیوم۔ اب آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ درود شریف اس عمل کی خوبصورتی بھی ہے اور دعا کی قبولیت کا ایک بہترین ذریعہ بھی۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اٹھا دیں، اپنے دل کا بوجھ اپنے رب کے سامنے رکھ دیں، اپنی پریشانیاں، اپنی حاجتیں، اپنی امیدیں اور اپنے آنسو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اس سے اپنی مشکلات بیان کریں، اپنی کمزوریاں بیان کریں اور اپنی جائز خواہشات اس کے حضور پیش کریں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کے لیے ایسے راستے پیدا کرنے پر قادر ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دعا کرتے وقت مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، بلکہ اپنے رب کی رحمت سے اچھی امید رکھیں۔ ناظرین کرام، نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ 5 وقت کی نماز انسان کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے اور دلوں میں سکون پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بھی اپنائیں، کیونکہ قرآن مجید دلوں کے لیے شفا، گھروں کے لیے برکت اور زندگی کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ یہ عمل ایک روحانی تحفہ ہے جس کا اصل مقصد بندے کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرنا، دعا کی طرف راغب کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں، اور اپنے لیے، اپنے والدین اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔